بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا چوری کے حوالے سے کہ ایک خاتون ہیں، انہوں نے کہا ہمارے گھر سے گولڈ چوری ہو گیا ہے، کسی کے 1,00,000 روپے چوری ہو گئے۔ ایک خاتون ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر سے جو ہے نا 2-3 ہزار روپے اس طرح غائب ہو جاتے ہیں، جو بھی ان کے گھر میں پیسے ہوتے ہیں تو اس طرح سے پیسے غائب ہوتے رہتے ہیں اکثر۔ تو سوچا اس کے اوپر ایک مستقل وظیفہ بنا دوں تاکہ آپ سب کے مسائل حل ہو جائیں اور جو بھی چور ہوگا انشاءاللہ اس کا کام بن جائے گا۔ آپ لوگ دیکھیے یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، یہ میں نے ابھی بیٹھ کے لکھا ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ ریکارڈنگ کے دوران لکھنا تھوڑا لمبا ہو جاتا اور آپ لوگ ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی اور آپ لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے ٹائم بچایا تاکہ لکھ کر میں یہ رکھ لوں اور پھر آپ کو میں تسلی سے سمجھا سکوں۔ تو یہ بہت مجرب وظیفہ ہے، ٹھیک ہے، زیادہ محنت نہیں ہے اس میں، ہر چیز آپ کو اویلیبل مل جائے گی جس میں جو میں آپ کو اس میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اس کو غور سے سنیں، انشاءاللہ تعالی چور کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا ہے کیا آپ نے ایک عدد مٹکا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا مٹکا لے لیں، اتنا بڑا مٹکا نہیں جو پانی پینے کے لیے اکثر گھروں میں ہوتا ہے وہ والا نہیں، ایک چھوٹا سا جو مٹکا ہوتا ہے درمیانے سائز کا وہ لے لیں آپ، ٹھیک ہے، یا اس سے جو اسمال سائز کا آتا ہے چھوٹا وہ لے لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے لکھنی ہے اس کے اوپر آیت الکرسی، کسی بھی پین سے لکھ لیں، انک پین ہو تو اس سے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہے زعفران وغیرہ، ٹھیک ہے، تو جو لکھائی اس کے اوپر کی جا سکے، اس مٹکے کے اوپر لکھا جا سکے، انک پین سے ہو یا بال پین سے ہو، جس طرح آپ لکھنا چاہیں، آیت الکرسی آپ نے پوری لکھنی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت الکرسی لکھنے کے بعد آپ نے یہ نام لکھنے ہیں، یہ جو میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھا ہے نا، یہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے 7 نام ہیں، یہ تو میں نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ٹوٹل 7 انبیاء کے نام ہیں، اپنے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھنا ہے۔ طریقہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ ایک عدد مٹکا، اس کے اوپر آیت الکرسی، اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے لکھنا ہے، زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسی طرح لکھنا ہے بالکل سادہ بغیر زیر زبر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے لکھ لیا مٹکے کے اوپر، مٹکے کے جو اوپر کی طرف جو ہے دائیں بائیں سائڈ پہ آپ نے یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ لیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب یہ غور سے سنیے گا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، انبیاء علیہ السلام کے جو 7 نام ہیں، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 نام آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے نام لینا ہے نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام کا نام لیا، پھر آپ نے ایک بار آیت الکرسی پڑھی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو میں نے ایک دعا لکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ میں نے زبر زیر پیش ذرا میں نے لکھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے، ایک دفعہ میں یہ پڑھ لوں آپ کو تاکہ یہ پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔
اللہم انی اسألک بما ارسلت ھذا، ٹھیک ہے، یہ میں نے یہ اس کے اوپر زبر ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ زبر ہے. اچھا، اللہم انی اسألک بما ارسلت ھذا ان تنفخ بطن ھذا السارق کما نفخت ھذہ القربۃ. اس کو آپ اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں، ھذہ القربہ، ٹھیک ہے. یہ آپ نے، میں نے پڑھ کے بھی بتا دیا اور یہ لکھا ہوا بھی آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا، میں نے صاف صاف لکھا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب نوح علیہ السلام کا ایک بار نام لینا ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آگے آ جائیں، پھر آپ نے پڑھنا ہے لوط علیہ السلام کا نام لینا ہے، پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح صالح علیہ السلام کا نام لینا ہے، یوں لینا ہے صالح علیہ السلام، آیت الکرسی پڑھنی ہے پوری، پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. پھر آپ نے نام لینا ہے ابراہیم علیہ السلام، پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر یہ دعا پڑھنی ہے. اس طرح آپ نے ہر ایک کا نام لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آیت الکرسی، پھر یہ دعا، اس طرح جب آپ پڑھ لیں گے، یہ پڑھنے کے بعد مٹکے کے اندر آپ نے پھونکنا ہے، ٹھیک ہے. یہ پورا پڑھنے کے بعد مٹکے کے اندر آپ نے پھونکنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مٹکے کا منہ بند کر دینا ہے، کسی کپڑے سے بند کر دیں، یعنی کہ دھاگا وغیرہ لگا کے بند کر دیں اچھی طرح. مٹکے کا منہ بند کرنے کے بعد آپ گھر کی جو لوکیشن ہے، آپ کے گھر میں کوئی سیف جگہ ہو، اوپر کی طرف اس کو لٹکا دیں، کسی رسی سے لٹکا دیں. اوپر رکھنا نہیں ہے، لٹکانا ہے، ٹھیک ہے. رکھنے میں اور لٹکانے میں فرق ہے. تو آپ نے رسی سے مٹکے کو آپ نے کسی اونچے مقام پر لٹکا دینا ہے گھر پہ. اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اس وظیفے سے ہوگا کیا؟ یہ جو پورا میں نے عمل بتایا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا مال جو گھر سے چوری ہوا ہے، چاہے وہ سونا ہے، پیسہ ہے، یا وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی چیز چوری ہوتی ہے آپ کی، تو اس سے، اس عمل سے ہوگا کیا کہ جو چور ہوگا اس کے پیٹ میں شدید درد ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ چور انشاءاللہ آپ کا چوری شدہ مال واپس لے کر آ جائے گا. بڑا زبردست عمل ہے. اچھا، اس پورے عمل کے دوران آپ کسی سے بات مت کریں، ٹھیک ہے. آپ تسلی سے یہ کریے گا، وہ اس کے بعد آپ نے یہ پورا عمل کر کے لٹکا دینا ہے. انشاءاللہ چور کے پیٹ میں بڑا مروڑ اس کے اندر پیٹ میں ہو جائے گی، اور وہ بھاگتا ہوا آئے گا اور آپ کا چوری شدہ مال وہ واپس دے دے گا. یا اگر اس نے خرچ کر دیا ہے لیکن چور آ جائے گا، اپنا اعتراف ضرور کرے گا کہ وہ چور ہے، اس نے اس طرح سے حرکت کی ہے. کافی سارے لوگ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے اس حوالے سے، تو میں بعض اوقات یہ میں احتیاط کرتا ہوں کہ میں اتنے مشکل وظائف، اتنے مشکل عمل آپ لوگوں تک نہ میں بتاؤں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ پھر کمنٹ کرتے ہیں کہ اتنا مشکل کون کرے گا، کیا کرے گا. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان سے آسان آپ لوگوں کو بتاؤں. لیکن میری کچھ مائیں بہنیں تھیں، بھائی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے گھر سے اتنی بڑی بڑی رقم چوری ہو گئی، سوچا میں نے یہ آپ کو بتا دوں. انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. آپ لوگ یہ ایک بار کر کے دیکھیں، اور میں بھی دل سے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. تو آج کے اس وظیفے کے ساتھ دیجیے مفتی ابو حسان کو اجازت. تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.